رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا شکر کہ آج جیسے سیف الملوک شناسی کی کیاریوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح آج ہمارے اس درس سیف الملوک کی کلاسز میں بھی بتدریج اسٹوڈنٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت خاص سے ان کیاریوں کو سدا بہاری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کلاس میں شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے، آپ کی 5ویں پشت سے اور آپ سے محبت رکھنے والے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ خصوصی گرفت رکھنے والے ہمارے چھوٹے بھائی میاں ساجد صاحب آج ہماری کلاس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواتی چلوں کہ ہم دونوں بہن بھائی کے استاد، ہمارے مربی، ہمارے رہنما، ہمارے ابو جی میاں زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں کلام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ مکمل اتھارٹی نصیب تھی۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اپنے ہی گھر کے اندر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ہم نے کلام میاں صاحب جتنا بھی جیسا بھی پڑھا، سنا، سیکھا، یعنی جتنی بھی اس کلام سے شناسائی ہوئی، یہ سب قبلہ میاں زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی مرہون منت ہے۔ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں، یعنی حقیقت و مجاز کے پردے ہٹے، رموز و اسرار کی عقدہ کشائی ہوئی، یہ سب انہی کا کرم ہے اور انہی کی بدولت ہم آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کریم انہیں بلندی درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ساجد بھائی اپنی جاب سے تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن اب قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خاص کرم ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم تیرے بن کھ نہ ہلدا، جو چاہیں سو ہوندا، جس نو آپ دلیری بخشیں او میدان کھلوندا۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کا رحمت ہے، انہی کا فضل ہے۔ تو یہ ڈیوٹی سونپی ہے انہوں نے میاں صاحب نے۔ آج کی کلاس میں ہم ساجد بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں اپنی ہمشیرہ تنویر اختر کا بہت بہت مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس اچھے کام اور ایک اصلاحی کام کے لیے شامل کیا، اور یہ ان کی محنت اور ان کی اتنی تگ و دو ہے کہ جتنا میں کہتا ہوں کہ میں نے 35 سال اسکول میں پڑھائے، لیکن میرے لیے یہ جو کام تھا یہ بہت مشکل لگ رہا، پہاڑ لگ رہا تھا مجھے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تایا ابو نے جس طرح میری رہنمائی کی اور اس کے بعد پھر آپ کی بھی رہنمائی کی، لیکن یہ ان کا بڑا ضرب تھا، اور وہ تو ایک سمندر تھے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو، آپ کو اسپیشلی زیادہ عزت دے، صحت دے، اور اس کام میں ہم مزید آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ تو میں بھی کوشش کروں گا جتنا باجی مجھے گائیڈ کر رہی ہیں اور سمجھاتی بھی ہیں۔ کافی چیزیں ہیں جو بے شک میں نے پڑھائی ہیں، لیکن علم اتنے میرے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے سمندر میں ساری چیزیں دیکھوں یا سمجھوں۔ تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے شامل کیا، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور ہم کام کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وہی میاں صاحب رحمۃ علیہ والی بات ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں نا کہ علم تیرا ہے پڑھنوں اگے، کسے نہ پڑھیا سارا، بھی دریا احسان تیرے دا بے حد انت شمارا۔ یہ تو اس کی تو وسعت اتنی ہے اس کلام میں، ہم جتنے بھی جاتے جائیں گے، جتنے بھی غوطہ زنی کریں گے، آگے ہی آگے سلسلہ ہے، یہ مکمل تو ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو عمر میں تو میں آپ سے بڑی ہوں باجی تنویری، آپ نے کہا ہے اس کلام کی اس درستگی کے لیے، لیکن میں علم میں چھوٹی ہوں، بے شک یہ میں مانتی ہوں۔ یہ میاں صاحب کی نظر کرم ہے جو آپ نے آپ کو
یہ کہہ رہی ہیں لیکن ہیں تو آپ میں ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ سے آپ سے استفادہ کرتی آئی ہوں آپ کے کلام کی تصحیح کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آخری سانس تک کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے ابو جی نے دیکھے نا جیسے میاں صاحب کی ذات اور آپ کی کلام سے جنون کی حد تک عشق تھا ان کو، کوئی شک نہیں، آخری سانس تک 100 سالہ زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے، کوئی شک نہیں۔ تو اس ضعف عمری میں بھی انہوں نے کس طرح اس کا ساتھ نبھایا ہے، اس کو فرض ادا کیا جیسے ان کا یہ فرض تھا۔ اور میں نے بھی دیکھا اپنی پوری زندگی میں جتنی میری زندگی گزر گئی کہ ان کے مقابلے کا کوئی بندہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عالم، نہ پروفیسر، ہمیں کوئی نہیں ملا۔ بے شک، بلکہ پچھلا تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن دیکھیں اپنی زندگی میں ان کی چوتھی پشت میں آ کے یہ انہوں نے ڈپٹی سنبھالی ہے نا، اس سے پہلے بھی تو کسی پہلے بھی نے نہیں تھا، پہلے بھی کام نہیں ہوا نا، یہ کام جو انہوں نے کیا ہے ابو نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کی 100 سالہ زندگی کا ہر لمحہ میاں صاحب کے کلام کی خدمت میں ہی گزرا ہے، اس کے لیے وقف کر رکھا تھا، دن رات دیس میں پردیس میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انگلینڈ میں تھے کام کرتے تھے، اپنے ڈیوٹی کر کے آتے تھے، رات کو میاں صاحب کے ان کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں، وہاں ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے سن بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کا عشق ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ان کو میاں صاحب کے کلام کے ساتھ عشق تھا اور محبت تھی۔ تو ہمیں بھی کوئی رتی برابر یہ شوق ان کی گٹی سے ہی ملا ہے، ان کو دیکھ بالکل درست ہے، ان کو دیکھ کے۔ تو بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرماتے ہیں کہ لکھ ہزار بہار حسن دی خاکو وچ سمانی، لا پریت محمد جس تھی جگ وچ رے کہانی۔ سبحان اللہ، تو وہ تو ایسی پریت لگا گئے ہیں، وہ ایسا کام کر گئے ہیں، اسی لیے ہم بول رہے ہیں نا، جی درست ہے، جو تا قیامت یاد رہے گی اور عوام فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسا کام کر گئے ہیں، ایسی پریت لگا گئے ہیں۔ تو انہوں نے کلام میاں صاحب کو، یعنی ان کی تمام تصانیف کو، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پرانے رسم الخط سے، وہ جو پرانا رسم الخط تھا وہ عام بندہ بالکل نہیں پڑھ سکتا تھا، نہ مشکل لگ رہا ہے۔ نستعلیق جو ہے یہ، کیونکہ ہم عادی ہو گئے نا اردو، جتنی بھی کتب ہیں یہ ساری نستعلیق میں، اور وہ جو پنجابی رسم الخط تھا مشکل لگ رہا تھا، اور واقعی اب بھی اردو والے جو پڑھ کے نا عادی ہو چکے تو مشکل لگتا ہے ہمیں۔ بے شک وہ کلمی جو تحریریں تھیں، جو نسخے تھے، وہ بڑا مشکل تھا پڑھنا ان کا نا۔ تو انہوں نے ان تمام تصانیف کو اب اس پرانے رسم الخط سے آج کے رسم الخط میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قلم، اپنے ہاتھ اور اپنی محنت اور محبت اور عشق سے کام کیا ہے۔ ان کی تمام تصانیف کو انہوں نے، آج ہم تب پڑھ رہے ہیں آسانی سے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور جس طرح آپ کا مشن ہے، آپ کا ایک پروگرام ہے تصحیح، تو تصحیح اسی طرح ہوگی نا، جب کوئی بندہ اس کو پڑھے گا، جی سمجھے گا، جب پڑھ ہی نہیں سکتا سمجھے گا کیا، سمجھنا کیا ہے۔ بے شک بے شک، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ نے چوتھی پشت میں آ کر پھر وہ کلام درست کیا۔ جو کتابیں برد ہو چکی تھیں، جن کا آدھا لفظ ملتا تھا، آدھا حرف آدھا نہیں ملتا تھا، اس کو بھی وہ خود اپنے اس ذہنی طاقت سے یا میاں صاحب کے روحانی تصرف سے اس کو جوڑ لیتے تھے۔ تو لفظوں کی شناخت جو مشکل تھی وہ بھی انہوں نے مشکل جو تھے وہ درست کیے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اور نگاہ مرشد پاک سے۔ تو ابو جی نے حق محبت اور حق فرزندی ادا کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی جان کے ہمیں بھی اللہ توفیق دے، آمین، ہم بھی اس کا کچھ ذرا قطرہ، آمین۔ آج وہ ہمیں نہیں ہیں، ہم انہی کے اس مشن کو لے کر انشاءاللہ ان کی ہدایت کے مطابق ہم دونوں بہن بھائی ادنا سی کاوش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کریم اپنی رحمت خاص سے ہماری مدد بھی فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آسان بھی فرمائے، آمین۔ تو بہت جلد قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار اور نشست گائیں، درس گائیں، چلا گائیں، بیٹھکیں، جہاں جہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے، جہاں جہاں سے علوم و فیوز حاصل کیے، ان کے تبرکات وغیرہ، یہ سب ساجد بھائی ڈاکومنٹری کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ عوام الناس کے سامنے رکھیں گے، بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ یہ شعبہ ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی ہے زندگی تو مولا کریم اس کام کے صدقے سے ہمیں تھوڑی ساری ہم دونوں بہن بھائیوں کو زندگی اور عطا کر دے۔ تو کن اور فیکون کا مسئلہ ہے، تو تاکہ کچھ بہتر سے بہتر ہو سکے، ہم بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تندرستی بھی اس سلسلے کو خوش اسلوبی اور آسانی سے انشاءاللہ سر انجام دیں۔ تو سیف ملوک در حقیقت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ یہ کتاب مکمل ضابطۂ حیات، رابطہ حیات، فلسفہ حیات ہے۔ حیات بھی کون سی؟ حیات جاودہ،
مولانا روم علیہ رحمہ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کا فلسفہ بھی ایک اور مقصد بھی ایک ہے۔ یہ کلام راہ ہدایت ہے۔ آج کے مادہ پرستی اور خود پرستی اور ذات پرستی اور نفس پرستی کے دور میں ایسے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا از حد ضروری ہے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ادب و آداب اور اخلاقیات سے واقف ہو سکیں۔ تو تہذیب یافتہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس میں ہر فرد کو انفرادی، اجتماعی اور پھر والدین، اساتذہ، علماء، مشائخ اور اسٹیٹ کو اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو علم کے متعلق میاں صاحب نے جو فرمایا آپ اس پہ تھوڑی ساری آگاہی کریں یہ کہ بات پڑھنا میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ جی جس طرح آپ نے بھی کہا ہے اور اکثر درست بھی یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے تو بعض بندے اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو شاعری ہے، اس میں تو کہانی ہے۔ تو پھر ہم جب کہتے ہیں تفسیر یا قرآن پاک کی تعلیم جو ہے یا قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں وہ ہم پر فرض ہیں، ہمارے لیے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ درست ہے، جی ہمارے لیے ہدایت ہے زندگی گزارنے کے طریقے۔ بے شک تو سرکار میاں صاحب نے بھی جب علم کا ذکر کیا ہے نا تو بنیادی طور پہ لفظ جو علم ہے میاں صاحب نے پہلے اس پہ زور دیا ہے۔ میاں صاحب نے یہ کہ واضح نہیں کیا کہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں لکھا کہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب بات کی ہے تو بات علم کی ہے۔ تو علم ہے کیا؟ علم کا لفظی مطلب تو جاننا ہے۔ تو بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جاننے سے مراد یہ ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ کی ذات کیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو پڑھ لیتا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اپنے بارے میں، وہ علم اس کو کہتے ہیں کہ علم ہے۔ تو اسی لیے جب میاں صاحب نے علم کے بارے میں جو بھی بے شمار اشعار لکھے، بے شمار ہیں، یہ جو 2 شعر لکھے ان کے پڑھنا علم ضرور بندے نو ضرور کیتا فرض الہی، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا اساتذہ کہتے ہیں یا معاشرہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور فرض ہے یہ کردہ علم دلین و روشن۔ اور جب آپ کو علم آئے گا، پتہ چلے گا، آپ کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اوندی دور سیاہی، سیاہی سے مراد جہالت، تو وہ بندے کی جو جہالت ختم ہو جائے گی۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم کے سمجھ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے یا ترجمہ نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں جو غلط ہمارے تصورات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور جو صحیح چیز ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی جب علم ہوگا۔ جی اس کو آسان الفاظ میں اگر کہیں تو یہ تزکیہ نفس ہی ہے۔ تزکیہ نفس یہ مشکل لفظ ہے، ذرا عام بندے کے سامنے تزکیہ نفس بھی مشکل لگ رہا ہے اور باقی جو چیزیں فلسفہ حیات، لیکن ہے فلسفہ حیات ہی ہے، حیات زندگی کا ہی ہے۔ جیسے سرکار نے بھی عربی کی بجائے پنجابی زبان کو لیا اور وہی باتیں سمجھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سمجھائیں گے۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، دیکھیں کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا موضوع جو ہے وہ انسان بنایا۔ سرکار میاں صاحب نے اپنی کتاب میں جو نفسیات جو چیزیں لکھی وہ ساری انسان کے بارے میں لکھی ہیں۔ ان کی نفسیات ساری انسانی نفسیات پہ پوری کتاب پورا علم ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسے اس شعر میں پھر کیا لکھتے ہیں اتنا بڑا، آج نے پوری آپ نے ایک نا اس کی تشریح کر دی ہے ایک مطلب فکرے میں ہی کہ تزکیہ نفس کو کیا کہہ دیا کہ جہالت دور ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں رب کی پہچان ہے، اس کو میاں صاحب نے معرفت الہی وہ نصیب ہو جائے، رب کو جان لیں۔ اور لفظ اتنا آسان استعمال کیا ہے نا، پہلے تو علم اپنی ذات کی پہچان، خدا وند کی پہچان، اور پھر اتنے سخت جو لگایا ہے ادھر فلسفہ، کہتے ہیں علم کارن دنیا ہوتے آمن ہے انسان۔ انسان وہ تو کہتے ہیں انسان آیا ہی علم کی خاطر ہے، پیدا اسی لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بندہ دنیا پہ آیا اس نے بڑا شہرت کمانی ہے، یہ کیا شہرت ہے، کیا ہم کیا، تو علم کارن دنیا ہوتے آمن ہے انسان، سمجھے علم وجود اپنے نا، وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ علم ہے کیا، اپنے آپ کو سمجھے نا، اپنے وجود کو نہیں تا وانگ وانا، اور اتنا سخت لفظ استعمال کر دیا۔ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکا وہ تو حیوان ہے، پھر انسان اور حیوان میں فرق۔ حیوان کو بھی پتہ ہے میں نے کھانا ہے، بیمار ہونا ہے، سارا کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن اس کی تشبیہ اس کی جو مثال دے دی میاں صاحب نے اور پوری بات کو سمجھا دی گئی۔ تو یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ ماشاءاللہ، اور جو آپ نے پڑھا ہے اور جو بولا ہے
کہ قرآن اور حدیث کی روشنی اور فلسفہ اور علامہ صاحب کا فلسفہ اور مولانا روم کا فلسفہ اور یہ ساری باتیں جو ہیں نا میاں صاحب نے سادے سے سادے لفظ میں اکٹھی کر دیں گے، اور بالکل یہ جتنا بھی ان کا کلام تھا، اور ہم کوشش کریں گے کہ علم اور جاننا اور جتنی بھی چیزیں، میرا جو مشن یہی ہے کہ ایک جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ جہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں باہر دور دراز علاقوں میں، جہاں میں جاؤں گا اور ویڈیو بنا کے لاؤں گا، اور جو باتیں بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کی، خالی آپ نے ویڈیو نہیں بنانی ہے، باہر والی نہیں بنانی ہے، اپنے اندر بھی بہت سارا کام بتانا ہے، دکھانا ہے، رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک تو آپ کا اللہ، بہت جزاک شکریہ اللہ جواد۔ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔